السلام علیکم ناظرین کرام، شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا نہ کرتا تو تم کو اور کسی کو بھی پیدا نہ کرتا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخری نبی ہیں۔ حضرت عبد المطلب سے لوگوں نے معلوم کیا کہ آپ نے اپنے پوتے کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیوں رکھا ہے۔ یہ نام آج تک قریش میں کسی نے نہیں رکھا۔ عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، میں نے یہ نام اس لیے رکھا ہے تاکہ یہ بچہ تمام عالم میں سب سے زیادہ تعریف اور عزت والا ہو اور اس کا ذکر سب سے بلند ہو جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے ہزاروں روایتیں بیان کی اور ہزاروں حدیثیں ان کی روایت سے بیان کی جاتی ہیں، انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خیر و برکت کی شخصیت کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے چند خرمے عنایت فرمائے، میں نے انہیں بند ہانڈی میں رکھ دیا، جب ان کی ضرورت محسوس کرتا اس سے خرمہ نکال لیتا اور استعمال کرتا۔ میں نے یہ خرمے 20 برس تک استعمال کیے مگر یہ ختم نہ ہوئے، مگر جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر مسلمانوں کا نقصان عظیم ہوا، مسلمانوں سے اتفاق کی برکت اٹھ گئی، اسی طرح میرے خرموں کی ہنڈیاں بھی خالی ہو گئی، اس کے بعد مجھے کوئی خرمہ ہاتھ نہ آیا۔ ایک بادشاہ کا دربار شان و شوکت سے لگا ہوا تھا اور تمام لوگ بہت خوش تھے کیونکہ آج بہت سے لوگوں کو بادشاہ اپنے ہاتھ سے خیرات کر رہا تھا۔ رش کچھ زیادہ ہی بڑھ گیا تھا، ہر شخص کو اس کے مطابق ملتا گیا اور بادشاہ ہر شخص کو خوشی خوشی بہت کچھ عنایت کر رہا تھا۔ اتنے میں ایک فقیر آیا اور اس نے بادشاہ سے کہا کہ میرا بھی کشکول بھر دیں۔ بادشاہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، تمہارا کشکول بھر دیا جائے گا، اور پھر اس کے کشکول میں خیرات ڈالی گئی۔ اس کے کشکول بھرنے کے بعد بادشاہ نے دوبارہ اس کے کشکول کی طرف نظر دوڑائی تو اس کا کشکول خالی تھا۔ بادشاہ نے اس چیز کو محسوس نہیں کیا زیادہ اور پھر دوبارہ اس کا کشکول بھر دیا، مگر اب کی بار بھی اس کا کشکول خالی ہو گیا۔ بادشاہ کچھ پریشان ہوا، اس نے اپنے وزیر کو بلایا اور کہا کہ اس کا کشکول بھر دیا جائے، کیونکہ بادشاہ نے زبان دے دی تھی اور اس نے کہا تھا کہ تمہارا کشکول بھر دیا جائے گا۔ اب کشکول کو دوبارہ بھرا گیا اور اس کو کئی بار بھرا گیا، لیکن وہ ہر بار خالی ہو جاتا، یہاں تک کہ تمام دربار میں موجود امراء اور وزراء نے ہر ایک نے اس کے کشکول میں بہت کچھ ڈالا اور تمام خیرات بھی اس کے کشکول میں ڈال دی گئی، لیکن وہ کشکول نہیں بھر رہا تھا، یہاں تک کہ ہر بار یہی ہوتا کہ وہ کشکول خالی ہو جاتا، یہاں تک کہ تمام خیرات بھی ڈال دی گئی اور تمام وزراء اور امراء کی طرف سے بھی اس کو بے شمار خیرات دی گئی، لیکن وہ خالی کا خالی رہا، اور حتیٰ کہ انہوں نے اپنے گلے سے زیورات اتار کر بھی وہ اس کے کشکول میں ڈالے، لیکن وہ بھی خالی ہو گئے۔ اب بادشاہ بہت پریشان ہوا اور اس نے اس فقیر کو کہا کہ کیا وجہ ہے کہ یہ کشکول بھر کیوں نہیں رہا؟ فقیر نے کہا، یہ حرص و ہوس کا پیالہ ہے، یہ حرص و ہوس کا کشکول ہے، جسے جتنا بھی بھرو گے وہ کبھی نہیں بھر سکتا، وہ ہمیشہ خالی ہی رہتا ہے۔ یہ بات سن کر بادشاہ بہت حیران ہوا اور پریشان بھی ہوا اور اسے پھر اس نے مزید خیرات دے کر رخصت کیا۔ ناظرین، اس چیز سے ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے کہ انسان کی حرص کی کوئی انتہا نہیں ہے، اس کے لالچ اور حرص کی کوئی انتہا نہیں ہے، اسے جتنا بھی بھرتے جاؤ جتنا بھی بھرتے جاؤ وہ کبھی نہیں بھرتا، اور یہ ہمارے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بھی حرص اور ہوس کو بہت زیادہ ناپسند فرمایا ہے۔
اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے، آمین۔ اس سلسلے میں شاعر نے کیا خوب کہا ہے، اس ہرس ہوس کو چھوڑ میاں، کیوں دیس بدیس پھرے مارا، قزاق اجل کا لوٹے ہے دن رات بجا کر نکارا۔